السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ محترم حاضرین، بزرگوں، نوجوانوں، معصوم بچوں اور پردہ نشین باوقار میری ماں و بہنوں اور بیٹی، دنیا کے جتنے بھی مسائل ہیں ان سب میں اختلاف ہے۔ آپ کے رب کتنے ہیں؟ آپ مسلمان ہیں تو کہیں گے ایک، لیکن اگر کوئی مسلمان نہیں ہے تو وہ معلوم نہیں کتنے کہے گا، 2 4 6 8 10۔ یا ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں جن کے یہاں رب کا تصور ہی نہ ہو۔ اختلاف ہوا نا، ہوا۔ آپ کہیں گے اللہ کہاں ہے؟ اب اہل سنہ والجماعہ میں سے کوئی ہو تو وہ کہے گا اللہ عرش پر ہے، 7ویں آسمان پر ہے۔ کوئی دوسرا آئے گا کہے گا نہیں اللہ تو ہر جگہ ہے۔ اختلاف ہوا نا۔ کوئی بیمار ہوتا ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اسے چیک کرتا ہے، کہتا ہے ہمیں فلاں 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 رپورٹس چاہیے، رپورٹس لے کر آتا ہے، علاج ہوتا ہے، شفا نہیں ہوتی۔ دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے یہ رپورٹس غلط، آپ کی بیماری یہ نہیں اور آپ کا علاج یہ نہیں۔ اختلاف ہوا۔ تو دنیا کے ہر مسئلے میں اختلاف ہے، یا اگر نہیں ہے تو ممکن ہے۔ لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے، یونیورسل ٹروتھ، کائناتی حقیقت، آفاقی حقیقت، جس میں کوئی اختلاف نہیں۔ کوئی اللہ کو مانتا ہے، کوئی اللہ کو نہیں مانتا، وہ بھی اس حقیقت کو مانتا ہے۔ کوئی ایک کو اپنا رب، پوری کائنات کا رب تسلیم کرتا ہے، اور کوئی سینکڑوں ہزاروں کو کائنات کا رب مانتا ہے، وہ بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے، اور وہ ہے موت۔ آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھیں، وہ کہے گا ہاں مرنا تو ہے۔ وہ کسی مسلک فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ آپ کسی غیر مسلم سے پوچھیے، وہ کائنات کی ساری حقیقتوں کو جھٹلا سکتا ہے، لیکن موت کو نہیں جھٹلا سکتا۔ آپ کسی ملحد دہریے سے پوچھیں جو کسی رب، کسی الہ کو نہیں مانتا، وہ بھی موت کو تسلیم کرے گا، کہے گا ہاں مرنا ہے۔ تو موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ مسلم ہو یا کافر، دہریہ ہو یا منافق، مرد ہو یا عورت، ہر شخص کسی بھی ملک، قوم، قبیلے، زمانے سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ اس حقیقت کو ماننے پر مجبور ہو۔ تو اسی
کائناتی حقیقت کو لے کر انشاءاللہ آج میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اب ایک سوال ہے کہ عقل مند کون ہے؟ تو آپ میں سے ہر شخص کے پاس الگ جواب ہوگا، لیکن میں حدیث کی روشنی میں ایک جواب آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ الامانی۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں صحیح قرار دیا۔ عقل مند وہ ہے جو اپنا جائزہ لیتا ہے، تجزیہ کرتا ہے، حساب لیتا ہے، اپنے آپ کو یوں ہی خالی نہیں چھوڑتا، ہمیشہ اپنا حساب کرتا رہتا ہے، کیا اچھا کیا، کیا برا کیا، کہاں غلطی ہوئی، کہاں چوک ہوئی، تاکہ وہ آئندہ اپنے آپ کو سدھار سکے۔ اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے ہمیشہ تیاری میں رہنا ہوتا ہے۔ اور بے وقوف، احمق، عاجز وہ ہے جو اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے پاگل رہتا ہے، اس کو نہ کچھ دکھتا ہے نہ کچھ سمجھ میں آتا ہے سوائے ان باتوں کے جو اس کے دل کو اچھی لگتی، شہوات نفس میں وہ پاگل ہوتا ہے۔ اور ہاں، اللہ عز و جل سے بڑی بڑی امیدیں اور آرزویں وہ لگائے رکھتا ہے، کرتا کچھ نہیں، لیکن اس کو پیمنٹ چاہیے بڑی، کیا کچھ نہیں، اور اللہ عز و جل سے چاہیے معاوضہ تو بہت زیادہ کثیر، وہ احمق جس نے کچھ نہیں کیا۔ اس حدیث نے عقل مند اور احمق کا ڈیفینیشن، عقل مند اور احمق کی تعریف ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ اب جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے ہم موت کے لیے یعنی مرنے کے لیے کتنے تیار ہیں۔ صحیح بات یہ کہ مرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ آپ کسی کو بھی دعا دیتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ آپ کی عمر لمبی کرے، کسی کو کہتے ہیں اللہ تجھے موت دے، آپ کہیں گے تو بد دعا۔ مرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، لیکن دیکھیے آدمی کو ذہنی طور پر ہمیشہ موت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کو معلوم نہیں وہ کب مرنے والا ہے، کہاں مرنے والا ہے، کن حالات اور کیسے اعمال کے ساتھ وہ مرنے والا ہے۔ تو ذہنی طور پر ہمیشہ آپ تیار رہیں، میں تیار ہوں، ہم سب تیار رہیں کہ مرنا تو ہے، نہ جانے کب موت آ جائے۔ رات میں کوئی سوئے صبح اٹھ نہ سکے، صبح کو کوئی گھر سے کہہ کر نکلے شام میں جلدی آؤں گا، نہ پہنچ سکے، کسی کو نہیں معلوم۔ تو حکمت کا تقاضا اور آپ سے مطالبہ یہی ہے کہ ہم ہمیشہ موت کے لیے تیار ہیں۔ آپ بہت طاقتور ہیں تو بھی مرنا ہے، آپ بہت بڑے عالم ہیں تو بھی مرنا ہے، آپ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں تو بھی مرنا ہے، آپ کے جیسے انجینئر پورے ملک میں کوئی نہیں تو بھی مرنا ہے، آپ آرکیٹیکٹ ہیں، آپ کے بنائے ہوئے نقشے ڈیزائن پوری دنیا میں دھوم مچاتے ہیں تو بھی مرنا ہے، آپ ارب پتی ہیں تو بھی مرنا ہے، فقیر ہے، مفلوق الحال مسکین ہے تو بھی مرنا ہے۔ تو مرنا ضرور ہے، اور جب مرنا ضرور ہے تو اس مرنے کے لیے یعنی موت کے بعد والی زندگی کے لیے ہمیں تیاری کرنا ہے۔ ہم موت کے لیے کتنے تیار ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آگے کی زندگی کے لیے کتنا کچھ تیار کیا کہ ہم جب موت آئے تو موت کا استقبال کر سکیں، کہہ سکیں ویلکم، میں تو تمہارے انتظار میں تھا۔ یہ کب ہوگا؟ کب ہوگا؟ آپ نے کبھی کوئی فنکشن، کوئی تقریب کی ذمہ داری لی ہے؟
آپ کے گھر میں کوئی تقریب ہوئی ہو، کوئی فنکشن ہوا ہو، شادی کا، ولیمے کا، یا کوئی بھی کسی بھی طرح کا فنکشن آپ کے گھر میں ہوا ہوگا، اگر ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تو آپ مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں، اہلاً و سہلاً، ویلکم، مرحبا۔ اور اگر ابھی تیاری نہ ہوئی ہو اور مہمان آنے لگ جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ سوچتے ہیں زمین پھٹ جاتی ہے، اسی میں گڑ جاتا ہے، یا آپ سوچتے ہیں کاش یہ آدھے گھنٹے بعد ہی آتا، ابھی نہ۔ ایسی ہی موت بھی، آپ کا فنکشن آپ خود طے کرتے ہیں، آپ خود ہی اس کو سجاتے ہیں، وقت آپ دیتے ہیں، لیکن یہ جو جسم کا فنکشن ہے نا، جو سسٹم ہے نا، یہ میرا اور آپ کا بنایا ہوا نہیں۔ اس کو کریٹ کرنے والے، بنانے والے نے اس کا ایک ٹائم مقرر کر دیا، ختم، اور وہ کسی کو نہیں معلوم، وہ کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ فرماتا ہے لیکن اجل، ساری قوموں، ساری امتوں کی ایک متعینہ میعاد، متعینہ وقت اللہ عز و جل کیا طے ہے، اور اذا جاء اجلہم، جب وہ متعینہ وقت آ جاتا ہے نا، فلا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، تو لمحے بھر کی بھی، لمحے، ایک منٹ کا ہزارواں سیکنڈ، نینو سیکنڈ، اس سے بھی آگے کا کچھ ہو تو ہو، تقدیم اور تاخیر، کمی بیشی، کمی زیادتی نہیں ہو سکتی، آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ اللہ عز و جل نے اگر لکھا ہے کہ فلاں شخص 1:02:03 کے 8ویں حصے میں مرے گا، وہ اسی وقت مرے گا، 3 سیکنڈ، 8ویں سیکنڈ سے پہلے بھی نہیں اور 8ویں سیکنڈ کے بعد بھی نہیں۔ اذا جاء اجلہم فلا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ تاخیر ہے نہ تقدیم۔ اب اس موت کے لیے ہم کو تیاری کرنی ہے۔ انسان کچھ بھی کر لے، بہرحال جاتا تو وہ موت ہی کی طرف، چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی۔ ہم اپنے آپ کو فقیری سے بچا سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم اپنے آپ کو جہالت سے بچا سکتے ہیں، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم اپنے آپ کو بدعات سے، گمراہیوں سے بچا سکتے ہیں، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم اپنے آپ کو بیماریوں سے بچا سکتے ہیں، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم اپنے آپ کو دنگے فساد سے بچا سکتے ہیں، یہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں، یہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتے۔ کچھ آیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، توجہ دیجیے۔ 28واں پارہ سورۃ المجادلہ، اللہ عز و جل فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے مومنو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خیال رکھو، اللہ کی نگرانی، اللہ کی نگہبانی کا خیال، احساس، تصور اپنے دماغ سے نکلنے نہ دینا۔ وہی تو ایک احساس ہے جو تم سے نیکیاں کرواتا ہے، وہی تو وہ تصور ہے جو تم کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اگر وہی نکل گیا تو باقی کچھ نہیں بچا۔ اللہ کا تقویٰ کبھی چھوٹنے نہ پائے۔ اور ہاں، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہے نا تقویٰ دل میں، ہے نا تصور دماغ میں، ذہن و دل میں خیال ہے نا، اللہ عز و جل کی نگرانی اور نگہبانی کا احساس اور شعور ہے نا، تو اب کرنا کیا ہے تم کو؟ ذرا دیکھو تو صحیح آگے کے لیے کچھ بھیجا بھی کہ نہیں بھیجا، ذرا دھیان تو دو۔ کمایا کھائے ختم نہیں، کیا فائدہ ہوا؟ کمایا پہنا ختم نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ کل آنے والی زندگی جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، ذرا دھیان تو دو، دیکھو تو صحیح، تم نے اس زندگی کے لیے کیا تیاری کی، تم نے اس زندگی کے لیے کیا تیاری کی ہے، ذرا دھیان تو دو۔ اور اگر نہیں تیاری کی تو پھر اللہ سے ڈرو۔ اس ایک آیت میں قرآن کریم کی اللہ عز و جل نے 2 بار کہا اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اور بیچ میں کہا موت کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرو۔
تو تیاری کرنے کے لیے بھی تقوی ضروری ہے، اور اپنا جائزہ لینے، اپنا حساب کرنے کے لیے بھی تقوی ضروری ہے۔ اس کے بغیر نہ پہلا ہو سکتا ہے نہ بعد والا کام ہو سکتا ہے۔ 27واں پارہ سورۃ الواقعہ، اللہ عز و جل فرماتا ہے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ بے شک یہ قرآن کریم ہے، محفوظ کتاب میں ہے، اسے ہر اعتبار سے طاہر فرشتے ہی چھوتے ہیں، اور یہ قرآن کریم رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سارے جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ یہاں تک قرآن کریم کی بات ہوئی۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تمہارا حال تو یہ ہے أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ، قرآن کریم تمہارے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور تم بے پرواہی برتتے ہوئے نکلتے چلے جاتے ہو۔ اللہ عز و جل نے تم کو رزق دیا اور تم اس کا شکر ایسے ادا کرتے ہو کہ اللہ کے ہی ناشکرے بلکہ کافر بنے بیٹھے ہو۔ تو اگر ایسا ہی ہے، تم کو اللہ کی طرف نہیں لوٹنا، اللہ کی طرف نہیں پلٹنا، تم کو اللہ کے کلام کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو پھر سنو، اگر تم کسی کے پابند نہیں ہو، تمہارے اوپر کسی کا کوئی زور نہیں چلتا، اگر تمہارے اوپر کسی کا کوئی زور نہیں چلتا، تم کسی کے اختیار میں نہیں، خود ہی صاحب اختیار ہو، تو ذرا لوٹاؤ نا وہ روح جو تمہارے جسم سے نکل رہی ہے یا تمہارے کسی قریبی کے جسم سے نکل رہی ہے، اگر واقعی تم اپنے قول میں، اپنے دعوے میں سچے ہو کہ ہم کسی کے محتاج نہیں، ہم خود صاحب اختیار ہیں، اگر اپنے قول، اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس روح کو لوٹاؤ، واپس لاؤ، اس کو مرنے مت دو، اس روح کو نکلنے مت دو۔ لیکن کیسا ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، ساری دنیا، پوری دنیا کے بہترین دماغ اکٹھا ہو جائیں، کسی مرتے ہوئے شخص کو زندگی نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے۔ اللہ کا چیلنج، فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ایسا ہو نہیں سکتا، مرنا تو بہرحال ہے۔ 26واں پارہ سورہ قاف، اللہ عز و جل فرماتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ موت کی سختی، سکرات، سختی، تکلیف، مصیبت، موت کی سختی پورے حق کے ساتھ آ پہنچی، یہی تو وہ حقیقت ہے جس سے تو بھاگتا پھرتا تھا، جس سے تو منہ موڑے تھا، جس کی تجھے ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، اور اللہ عز و جل نے موت کو براہ راست قیامت کے سور سے جوڑا۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اللہ عز و جل نے موت کو جوڑا ہے قیامت سے، کیونکہ جس کی موت ہوتی ہے اس کی قیامت تو قائم ہو چکی، اس کا حساب ہوگا، قبر میں سوالات ہوتے ہیں نا، پھر اس کے بعد قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے کوئی ایک باغ بن جاتی ہے، اور یا تو اللہ نہ کرے، اللہ محفوظ رکھے، جہنم کے گڑھوں میں سے کوئی گڑھا بن جاتی ہے۔ تو اللہ عز و جل نے ان آیتوں میں موت کو قیامت سے جوڑا۔ اللہ فرماتا ہے 29واں پارہ سورۃ القیامہ کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي
وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق. تمہارا حال تو یہ ہے کہ تمہاری ساری عنایتیں، تمہاری توجہ، تمہاری محبت، تمہارا لگاؤ، تمہاری چاہت اسی دنیا سے جڑی ہوئی، تم اسی کی محبت میں مر مٹے ہو. آخرت کو تو چھوڑ بیٹھے ہو، گویا اس کا کوئی وجود ہی نہیں. تو سنو، قیامت کے دن بہت سے لوگ حشاش بشاش ترو تازہ بارونق ہوں گے، چہروں سے نور برس رہا ہوگا اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. لیکن بہت سے لوگ ان کے بالمقابل انتہائی تکلیف کے عالم میں سیاہ چہروں کے ساتھ ہوں گے، اور انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب ان کی کمر ٹوٹنے والی ہے. سارے دعوے ختم، سارے اختیارات ختم، جو کچھ آنکھوں میں خواب تھے سب ختم. اب تو بس کمر ٹوٹنے والی ہے، اور ان کا اس کا انہیں یقین ہو جائے گا. تو سنو، جب یہ روح حلق تک پہنچ جاتی، اب شور اٹھتا ہے کوئی دم کرنے والا. ایک وقت آتا ہے کہ لوگ اپنے پیشنٹ کو دواخانے میں ایڈمٹ کرتے ہیں. اگر اللہ کی مرضی ہو تو شفا ہوتی ہے، اللہ کی مرضی نہ ہو تو شفا نہیں ہوتی، ممکن نہیں. اللہ چاہتا ہے تو موت کے منہ سے بندے کو واپس کھینچ لاتا ہے، اور اگر اللہ کی مشیت دیکھتے دیکھتے بندہ موت کے منہ میں بھی چلا جاتا ہے. بہت سے لوگ اپنے پیشنٹ کو، اپنے مریض کو دواخانے لے کر جاتے ہیں، دنیا بھر کی دوائیاں، ہر طریقہ علاج اس کی شفا یابی کے لیے آزما لیا جاتا ہے. لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ ڈاکٹر کہتا ہے سوری، ہم نے اپنی ساری کوشش کر لی، اب آپ دعا کیجیے. یہی ہوتا ہے نا؟ یہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہی ہوتا ہے. وقت آتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں سوری، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. اب اگر آپ مسلمان ہیں تو اپنے اللہ سے مانگیے، اور اگر آپ مسلمان نہیں تو جس بھی بھگوان کو مانتے ہیں اس سے مانگیے. اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. سارے علاج، ساری دوائیں، ساری تدبیریں ختم ہو جاتی ہیں، رہے نام اللہ. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. تو مرنا ہے، بہرحال مرنا ہے. اللہ فرما رہا ہے تو ذرا جب تمہاری روح یا تمہارے کسی قریبی کی روح حلق تک پہنچ جاتی ہے، شور اٹھتا ہے. کب اٹھتا ہے یہ شور؟ جب ڈاکٹر سوری بولتا ہے، جب شور اٹھتا ہے کہ ہے کوئی دم کرنے والا، ذرا دم تو کر دو. ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، کچھ تو پڑھ دو کہ اس کو شفا ہو جائے. اللہ فرما رہا ہے بس ختم، اب تو موقع ختم ہوا. اب نہ کوئی دوا کام آتی ہے، نہ کوئی دعا کام آتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. یقین ہو جاتا ہے کہ اب اپنوں سے جدائی کا وقت آ پہنچا ہے. پنڈلی سے پنڈلی مل جاتی، پیروں کی جان نکل جاتی ہے، اور اب چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے اپنے رب کی طرف پلٹنا ہی پڑتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے، رحمت کے فرشتے، جنت کا
کفن لے کر خوشبوئیں لے کر اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، قرآن کریم کی آیت تو آپ کو بھی یاد ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کب ہے یہ قول؟ موت کے وقت۔ اے پاکیزہ روح، اللہ عز و جل کے کلام سے، اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد سے اطمینان پانے والی جان، چلو اب وقت ہو گیا، اب اللہ سے دوری کیسی؟ نہیں، وہی تو تمہاری منزل اور وہی تو تمہارا مقصود تھا، نکل چلو اپنے رب کی طرف۔ مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے کوئی مشکیزہ ہو، آپ اس کا بندھن کھول کر اس سے الٹا کر دیں، پورا پانی جیسے تیزی کے ساتھ بہتا چلا جاتا ہے، مومن کی روح ایسے نکل جاتی ہے۔ لیکن اگر کافر ہو تو اس کی روح ایسے نکلتی ہے گویا کسی ریشمی کپڑے کو کانٹوں دار جھاڑیوں میں گھسیٹا جائے۔ اس سے کہا جاتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، خبیث جان، خبیث روح، نکلو اب، چلو اپنے رب کی طرف، جو رب تم سے راضی نہیں ہے، جو رب تم سے راضی نہیں ہے، وہ رب تم سے ناراض ہے، اس ناراض رب کی طرف چلو۔ اور جب انسان کو اپنی عاقبت، اپنا انجام نظر آنے لگتا تو اگر مومن ہے تو اللہ عز و جل سے ملاقات کا شوق بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اگر وہ کافر ہو، منافق ہو، فاجر ہو تو چاہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے موت ٹل جائے، کچھ بھی ہو جائے موت ٹل جائے۔ تو اب ہمیں ان دونوں کیٹیگری میں سے ایک کیٹیگری کو اپنے لیے بہرحال چننا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی نیکی میں پیچھے رہ جائیں، جب موت آئے تو سوچیں کاش میں نے یہ نیکی کر لی ہوتی، حسرت وہاں کی نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی برائی کا، کسی گناہ کا ارتکاب کر لیں، کوئی گناہ کر لیں، اور جب موت آئے، انجام نظر آنے لگے تو سوچیں کاش میں نے یہ گناہ نہ کیا ہوتا۔ تو اس وقت کا کاش کسی کام آنے والا نہیں، نہ نیکی سے محروم ہونے پر کوئی کاش آپ کے کام آئے گا، اور نہ کسی گناہ کو کر لینے کے بعد بغیر توبہ کیے مرنے پر کوئی کاش ہمارے یا آپ کے کام آئے گا۔ موت کی تیاری تو ایسی ہونی چاہیے جیسے کہ عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ کی تھی۔ جنگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اللہ کے راستے میں جنگ کرتا ہوا مارا جاؤں تو میرا انجام کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا تمہیں جنت ملے گی، آپ نے فرمایا تمہیں جنت ملے گی۔ مٹھی میں کھجوریں تھیں، کتنی کھجوریں آئیں گی مٹھی میں؟ 10 کلو، 1 کلو؟ کتنی کھجوریں انسان مٹھی میں لے کر کھاتا ہے؟ 2، 4، 6۔ انہوں نے وہ کھجوریں پھینک دی، کہا اگر ایسی بات ہے تو انہا لحیات طویلہ، یہ کھجوریں کھانے تک میں زندہ رہوں تب تو یہ زندگی بہت طویل ہو جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سوچیے آپ اس کو، بس آپ دھیان سے، غور سے، سنجیدگی سے، ٹھنڈے دل سے آپ اس واقعے پر غور کیجیے۔ کیا کہا انہوں نے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اللہ کے راستے میں جنگ کرتا ہوں مارا جاؤں تو کیا ہے میرے لیے؟ فرمایا جنت ہے۔ چند کھجوریں مٹھی میں تھیں، 2، 4، 6 پھینک دی اور کہا ان کھجوروں کے کھانے تک اگر میں زندہ رہوں تو انہا لحیات طویلہ، تو بہت طویل زندگی ہو جائے گی۔ کھجوریں پھینکی، اللہ کے راستے میں آگے بڑھے، شہید ہوئے، اور اللہ عز و جل نے ان شہداء کا، شہداء بدر کا کیا مقام رکھا ہے، وہ تو کسی مسلمان سے مخفی نہیں۔ یہ ہوتی ہے موت کی تیاری، کہ جب موت آتی ہے تو ایک مومن کو کہنا نہیں پڑتا ذرا رک، تھوڑا ٹھہر، ایک نیکی رہ گئی تھی کر لیتا ہوں میں۔ اللہ عز و جل اسی بات پر جھنجھوڑتے ہوئے سورۃ المنافقون 28 پارے میں فرماتا ہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اے مومنو، اولاد اللہ نے دی اچھی بات، مال بھی اللہ نے دیا اچھی بات، مگر دھیان رہے تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں اللہ سے، اللہ کی یاد سے، آخرت سے غافل نہ کرنے پائے۔ اگر کوئی اپنے مال یا اپنی اولاد کی وجہ سے آخرت سے غافل ہو جاتا ہے تو وہی تو نقصان اٹھانے والے ناکام لوگ ہیں۔ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنا مال خرچ کرو، اپنا وقت خرچ کرو، اپنی محنتیں خرچ کرو، اپنی صلاحیتیں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے، مرنے سے پہلے خرچ کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کا وقت آ جائے، آپ موت کے آثار دیکھنے، موت کا پسینہ آپ کی پیشانی پر آ جائے، موت کی ہچکیاں آنے لگے، اس وقت آپ کہیں میرے رب ذرا تھوڑی سی مہلت تو دے، تو سب کچھ دینے پر قادر ہے، تھوڑی سی مہلت تو دے۔ لیکن نہیں، یہ نہیں ہوتا۔ دعاؤں سے ہر تقدیر تھوڑی بدلتی ہے، اور ہر تدبیر سے تقدیر بھی نہیں بدلتی۔ اللہ عز و جل کے پاس سے جو اٹل فیصلے ہوتے ہیں نا، وہ نہیں بدلتے۔ اللہ فرما رہا ہے مرنے سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ نے علم دیا، خرچ کرو۔ اللہ نے مال دیا، خرچ کرو۔ اللہ نے وقت دیا، خرچ کرو۔ اللہ نے ہمت دی، خرچ کرو۔ اللہ نے صلاحیت دی، خرچ کرو۔ خرچ تو کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کا وقت آ جائے تو کہو میرے رب ذرا تھوڑی سی مہلت تو دینا، صدقہ کروں، کچھ خرچ کروں، میں عالم تھا اپنے علم سے تھوڑا لوگوں کو فائدہ پہنچا دوں، مالدار تھا کچھ کسی فقیر غریب مسکین یتیم بیوہ کی مدد کر دوں، اللہ نے صلاحیت دی تھی تیری راہ میں تھوڑی سی صلاحیت لگا دوں، اللہ تو نے ہمت قوت دی تھی تھوڑی قوت سے تیرے دین کا کام کر دوں۔ نہیں 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 نہیں، ختم۔ اللہ عز و جل فرمایا لن یؤخرہ، ہرگز نہیں، ختم ہوا معاملہ ختم ہوا۔ جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے، اٹل حقیقت چلی آتی ہے، تو اللہ رب العالمین کسی کو ذرا بھی مہلت نہیں دیتا۔ اب یہ تو طے ہے کہ مرنا ہے، یہ بھی طے ہے کہ مرنے سے فرار کسی کو نہیں، اور یہ بھی طے ہے کہ موت اپنے وقت پر آنے والی ہے، یہ بھی طے ہے کہ موت کا وقت ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ موت کا وقت اگر آ جائے، ہم مرنے کے آثار دیکھ لیں، اس وقت نہ ہم کسی نیکی کو کر سکیں گے اور نہ کسی گناہ سے بچنے کی کسی بھی طرح کی کوئی قوت ہمیں حاصل ہو سکے گی۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ بس کرنا یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ موت کے لیے تیار رکھنا ہے کہ موت کے لیے میں ذہنی، جسمانی، علم، عملی ہر اعتبار سے ایسے تیار رہوں کہ موت کبھی بھی آ جائے میں کہوں خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، میں کہوں مرحبا۔ یہ نہ ہو کہ اللہ عز و جل مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ہم کو کچھ ذرائع اختیار کرنے پڑیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم موت کی یاد سے غافل نہ ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثروا ذکر حازم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو، اور وہ کیا ہے؟ وہ موت۔ جتنی زیادہ موت کی یاد ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں تازہ ہوگی، اتنا زیادہ ہم موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کریں گے، اور جتنا زیادہ ہم اپنی اولاد میں، اپنے مال میں، اپنی دنیا میں اور دوسری دنیا کے عیش و آرام میں مصروف ہوں گے، غافل ہوں گے، اتنے زیادہ موت کے بعد والی زندگی کے لیے ہم کچھ نہیں کریں گے، پیچھے رہ جائیں گے۔ دوسرا کام، کبھی کبھی قبرستان کی زیارت بھی تو کرنا چاہیے۔ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ قبرستان کی زیارت انہی لوگوں کا کام ہے جو چادریں چڑھاتے یا پھول چڑھاتے ہیں. نہیں، وہ تو ہمارا کام ہے، انہوں نے ہم سے اس کو اڈاپٹ کر لیا، ہم بھول گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ. میں تم کو قبرستان کی زیارت سے منع کرتا تھا. زیارت کا مطلب یہ نہیں آپ وہاں جا کر خرافات کریں، زیارت کا مطلب ہے جانا، قبرستان میں جانا. لیکن جایا کرو. میں پہلے منع کرتا تھا لیکن اب جایا کرو، لوگوں کے عقیدے مضبوط ہوئے، اب جایا کرو. قبرستان میں جاؤ گے، موت کو یاد کرو گے، آخرت کی یاد دل میں تازہ ہوگی، دل نرم ہوگا اور اس زندگی کے لیے عمل کرنے کی دل میں چاہت اٹھے گی. تیسرا کام، ہم اللہ عز و جل سے دعا کریں. دعا وہاں کام آتی ہے جہاں سارے وسائل، ذرائع، تدبیریں ختم ہو جاتی ہیں. ہم اللہ عز و جل سے یہ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں سے رکھے جو ہمیشہ موت کو یاد رکھتے ہیں اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرتے ہیں. ہم اپنی دنیا کے لیے تو بہت کچھ مانگ لیتے ہیں، کنوارے ہیں اچھی بیوی مانگ لیتے ہیں، شادی شدہ ہیں اچھی اولاد مانگ لیتے ہیں، بے روزگار ہیں روزگار مانگ لیتے ہیں، دنیا کی ہر اچھائی اور بھلائی ہم مانگ لیتے ہیں. لیکن وہ موت جس سے فرار ممکن نہیں، اس موت کے بعد والی زندگی کے لیے مانگنا بھول جاتے ہیں. ایسا نہ کریں. اللہ عز و جل سے دعائیں مانگیں کہ اللہ عز و جل موت تو برحق ہے، اس مرنے کے بعد مجھے تیرے سامنے پیش ہونا، تجھ کو اپنا منہ دکھانا ہے، تو مجھے توفیق دے کہ اس آنے والی زندگی کے لیے میں کچھ کر سکوں، کچھ کر جاؤں، کوئی نیک عمل کروں کہ جس سے تو راضی ہو جائے. اور چوتھا اور آخری کام وہ یہ کہ ہمیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی اس وصیت پر عمل کرتے رہنا چاہیے. اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حیاتك لموتك. امام بخاری نے اس سے روایت کی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا کندھا پکڑا، انہوں نے نصیحت کی تھی کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. دنیا میں بس ایسے ہی رہنا جیسے کہ اجنبی ہو، راہ چلتے مسافر ہو. بس ایک مسافر اپنے ساتھ کتنا سامان لے کر چلتا ہے، آپ کو جس جگہ سفر پر جانا ہے اس جگہ سے آپ اپنا کتنا دل لگاتے ہیں، وہ جگہ کیسی کیوں نہ ہو، آپ کے اپنے وطن اپنے ملک سے زیادہ اچھی کیوں نہ ہو، لیکن بہرحال آپ واپس لوٹ کر آتے ہیں. ایسے ہی دنیا میں رہنا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو یہ نصیحت کی تو وہ خود نصیحت کیا کرتے تھے کہ سنو، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہیں کرنا، معلوم نہیں اللہ نے آپ کی قسمت میں اگلی صبح لکھی ہے کہ نہیں لکھی کہ میں صبح کو کوئی کام کر لوں گا. نہیں، ابھی کرو. جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہیں کرنا، معلوم نہیں آپ کی قسمت میں اگلی شام ہے کہ نہیں. صحت مند ہو تو اپنی صحت کے رہتے ہوئے اپنی آخرت کے لیے کچھ کام کر جاؤ، انتظار نہیں کرنا. ایسا نہ ہو کہ بیمار ہو جاؤ اور ساری حسرتیں دل میں ہی مر جائیں. اور وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، جب تک زندہ ہو کچھ تو کر ہی سکتے ہو نا. جب تک زندہ ہو ٹھیک ہے، صحت مند نہیں لیکن کچھ تو کر سکتے ہو تو کرو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے، موت کا وقت آ جائے، موت کا فرشتہ سر پر کھڑا ہو جائے اور اس وقت ہم اللہ عز و جل سے سیکنڈ 2 سیکنڈ کی بھیک مانگ رہے ہو اور اللہ رب العالمین خالی لوٹا دے. جو 4 باتیں میں نے بتائی ہیں، اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ میں نے اور آپ نے کہا سنا، ان میں سے جو بھی حق ہو، اللہ عز و جل ہمیں ان باتوں سے عبرت حاصل کرنے کی اور ان کے ذریعے اپنی زندگی اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق دے. ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں اپنی دنیا سنوارنے کے ساتھ ساتھ آخرت سنوارنے کی بھی توفیق دے، سعادت دے. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.